محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں جہاں سے اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کے سب سے بڑے ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر سب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور مل جل کر اللہ کی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اسپریچول سینٹر کے طور پر، روحانی مرکز کے طور پر سب کے پاس صحیح دین، صحیح علم، صحیح روحانیت، صحیح اللہ کا تعارف پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کرو۔ مسجدوں پر حق اللہ کا ہے، مسجدوں پر رائٹ اللہ کا ہے، مسجدوں پر اصل ملکیت اللہ کی ہے، لہٰذا وہاں سے صرف اللہ کی توحید، اللہ کی اکیلے معبود ہونے کی بات اور اللہ کے رب ہونے اور اکبر ہونے کا نعرہ بلند کیا جانا چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسجد کی اہمیت ایک سوسائٹی میں کیا ہوتی ہے، مسجد کا رول کیا ہوتا ہے، مسجد کو کیسے چلنا اور چلانا چاہیے، مسجد کا نظام کیسا ہونا چاہیے، مسجد کے ذریعے سے سماج کے امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہونا چاہیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کو بنانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری کامن ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے دنیا کو قائم کر کے انسان کو آباد کرتے وقت سب سے پہلے جو گھر بنایا ہے وہ مسجد کا بنایا ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو انسان کو آباد کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے بنا دیا تھا، جو مرکز تھا، سینٹر تھا پہلے انسان کے لیے اور اس کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے اللہ سے تعلق کو استوار کریں۔ ہر نبی اپنے دور میں جہاں جہاں آیا اس نے ایک ایسا مرکز بنا کر دیا کہ جس سے قوم کو جوڑا جا سکے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کو بلند کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد کو تعمیر فرمایا ہے۔ جیسے ہی آپ قبا پہنچے، قبا پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں پر آپ کے انتظار میں، انصاری صحابہ اور ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر پہلے نماز کو قائم کیا، قبا میں مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر وہاں سے جب مدینے کی طرف چلے تو راستے میں جمعہ آ گیا تو بنو سالم کی بستی میں جمعہ قائم فرمائے اور سب کو لے کر ایک جامع مسجد بنا دی، اس کی بنیاد ڈال دی۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر قبیلہ آپ کو روکنا چاہتا تھا، آپ کا استقبال کرنا چاہتا تھا، اپنے محلے میں آپ کو ٹھہرانا چاہتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو جانے دو، جہاں بھی یہ جائے گی وہی میری منزل ہوگی، یہاں تک کہ وہ نجار کے، بنو نجار کے قبیلے میں جا کر جب ٹھہری ہے اسی جگہ پر جا کر اتری جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ گویا کہ پہلا قدم مدینہ منورہ میں جہاں پڑا ہے وہاں پر مسجد کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ پہلے دن سے فکر شروع کر دی، اس زمین کا مالک کون ہے، اس سے اس کو خریدا جائے گا اور اس زمین کے اوپر مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ سہل اور سہیل نام کے دو لڑکے تھے جن کی وہ زمین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ خوشی خوشی خود دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم مسجد کی زمین ایسے نہیں لیں گے، ہم اس کو پیمنٹ کر کے اس زمین کو خریدیں گے اور وہاں پر تعمیر کریں گے مسجد کی۔ فوراً ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا انتظام فرمایا اور وہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگ گئے،
صحابہ اکرام جو وہاں پر رہتے تھے وہ سب حضور وہاں پر مسجد کی تعمیر میں خود کام کر رہے تھے، وہی سب ورکرز تھے جو مسلمان وہاں پر رہتے تھے، انہی میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، اور ساتھ میں سب کے ساتھ مل کر گنگناتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، مہاجرین پر اور انصار پر رحم فرما۔ اس موقع پر دعا فرماتے تھے، اور مسجد کی تعمیر کا کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں تعمیر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی لگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھی تعمیر فرمائے، جس میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی بھی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی وہی انتظام کیا گیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے، لیکن مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ مسجد کے امام تھے، آپ مسجد کے رہبر تھے، آپ قوم کے ذمہ دار تھے، تو اسی سے لگ کر، کیونکہ مسجد کو مرکز بننا تھا، تو اسی سے ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی تعمیر کیا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو رکھا، الگ الگ گھر بنائے اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جہاں پر ان کو آباد کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہاں پر آباد ہو گیا۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد وہاں سے پھر اذان کا مرحلہ آیا۔ اذان کے لیے مختلف شکلیں سوچی گئیں، کس طرح سے اذان کو شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جس طرح یہودی ناقور بجاتے ہیں اس طرح ہم بھی ناقور بجائیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، نصارہ اور کرسچن جس طرح ناقوس میں آواز دیتے ہیں ہم بھی اسی طرح آواز دیں گے۔ یہ سب باتیں ڈسکشن میں چلی رہی تھی، اور کسی قدر ناقوس کے بارے میں رائے طے پا رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اس طرح سے تم نماز کا اعلان کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان انہوں نے سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات تمہیں ملی ہے، بلال کو یہ اذان سکھا دو، ان کی آواز بہت بلند ہے، وہ مسجد کے مؤذن بنیں گے اور وہ اذان دیا کریں گے۔ جیسے ہی پہلی اذان ہوئی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا، مجھے بھی یہ تعلیم اور تلقین دی گئی تھی جو اذان کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اس اذان کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے بھی ہو گئی، لہٰذا وہ اذان وہاں سے شروع ہوئی۔ اب مسجد کا رول شروع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد کا پلیٹ فارم ہے، مسجد کا پروگرام ہے، مسجد کا جو ایک زبردست ویژنری پروگرام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی روشنی میں کس طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے صحیح انفارمیشن کو دیا جاتا ہے، نالج کو اسپریڈ کیا جاتا ہے، علم کے دریا بہائے جاتے ہیں، لوگوں کو روحانیت عطا کی جاتی ہے، پاور سپلائی کی طرح لوگوں کے دلوں کو منور کیا جاتا ہے، روشنی اور کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے سماجی مسائل، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل، اور ان کے معاشرتی مسائل، اور ان کے خاندانی مسائل، اور ان کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسجد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد جس شکل میں آج ہمارے درمیان رہتی ہے وہ اصل روح نہیں ہے مسجد کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی۔ آج مسجد کا مطلب ہے چار دیواری بنا دو اور وہاں 5 وقت کے لیے اذان کے لیے مؤذن صاحب کو بٹھا دو، ایک صاحب کو کرائے پر امام کے طور پر لے آؤ اور ان کو تنخواہ دیتے رہو، وہ آ کر نماز پڑھائیں، اذان دینے والا اذان دے، اور اس کے بعد پھر مسجد کے باہر نہ امام کچھ ہے، نہ مؤذن کچھ ہے، نہ مسجد کی نماز کے باہر اس کی کوئی حیثیت ہے، معاملات ختم ہو گئے۔ مسجد یہ نہیں ہوتی ہے، مسجد کا کانسیپٹ ہی الگ ہے، مسجد کا پروگرام ہی الگ ہے، مسجد کا مقصد ہی الگ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دھرتی ہمارے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے، یعنی اگر پانی نہیں ہے تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، روڈ کے کنارے بھی پڑھی جا سکتی ہے، پلیٹ فارم پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سڑک کے بازو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دکان کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ امت کو جوڑا جا سکے، امت کو سینٹرلائز کیا جا سکے، امت کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا سکے، امت کو علم دیا جا سکے، اس کو ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی بنایا جا سکے، اس کے ذریعے سے صحیح نالج کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے،
اس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے، اس کو صحیح کاؤنسلنگ کا سینٹر بنایا جا سکے، اس کو صحیح طور پر شریعہ کورٹ کے کام میں لایا جا سکے، اس کو ٹریننگ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکے، اس کو مسلمانوں کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مرکز اور بنیاد کی حیثیت دی جا سکے۔ مسجد نبوی کا یہی رول تھا، یہی کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر اس کو آباد فرمایا تھا۔ محض مسجد کو تعمیر کر کے اس کے انتظامات کر دینا، اس کے مینجمنٹ کو سنبھال لینا، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو تعمیر کر کے آباد کرنا اور اس کے انتظامات کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص اللہ کے لیے ایمان لاتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف مسجد کے مینجمنٹ کو سنبھال لینا اور دوسرا جو ایمان کے لیے، دین کے لیے قربانی دے رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجدوں کو آباد اصل میں کرنے والے وہی ہیں جو اللہ پر پورا یقین اور صرف ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ کی دہائی دیتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ میرے آج کے عمل کا کل حساب دینا ہے، ڈرتے ہیں میرے ہر اسٹیپ کو کل اللہ کے سامنے فیس کر کے اس کا حساب کتاب پورا کرنا ہے۔ یوم آخرہ، یوم الآخرہ، الیوم الآخر، قیامت کے دن کا یقین اور اس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کا یقین اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو تیار کرتے ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف ایک اللہ کو اپنا مالک بھی مانتے ہیں، اپنا رازق بھی مانتے ہیں، اپنا حاکم بھی مانتے ہیں، اپنا رب بھی مانتے ہیں، اپنا الہ اور معبود بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہیں لگاتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر سر کو نہیں ٹیکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھیک نہیں مانگتے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ سب مخلوق ہیں، صرف اللہ خالق ہے، سب عابد ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، صرف اللہ معبود ہے۔ یہ یقین اور اس استحضار کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جو مسجد کو آباد کرتا ہے وہی اصل مسجد کا عامر ہے اور مسجد کو تعمیر کرنے والا ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے اس لیے تلقین فرمائی ہیں کہ مسجد کے نظام کو صحیح اصولوں کے اوپر قائم کیا جائے اور مسجد کے ذریعے سے میکزیمم بینیفٹ کو سوسائٹی تک پہنچایا جائے۔ آج یہ ہمارے عام طور پر سماجوں میں، پورے ملک بھر میں کیا دنیا بھر کے اندر جو مسجد ایک سینٹر ہوا کرتی تھی، اس حیثیت سے بہت کم کام ہو رہا ہے کہ مسجد کو مختلف مقاصد میں، مختلف کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جو مصلی پر کھڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کا مسجد کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور مسجد کے نظام کو جو چلانے والا ہوتا ہے اس کو مصلی کی کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے۔ دونوں دو راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہوتے ہیں جو آ کر صرف نماز پڑھا کر 4 رکعتیں پوری کر کے نکل جایا کرتے ہیں، دوسرے صاحب ہوتے ہیں جو مسجد کے تمام مالی مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے کر ادھر سے ادھر نظام کو چلایا کرتے ہیں۔ ایک ایسا نظام قائم کرنا جس کے ذریعے سے پورے مسجد کے سسٹم کو ویژنری پروگرام اور ریولوشنری پروگرام کے ساتھ قوم اور امت اور ملت اور انسانیت کے لیے ایک زبردست سپر پاور اور زبردست سینٹر کے طور پر استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کا کام، امپرومنٹ کا کام، امپاورمنٹ کا کام کیا جا سکتا ہو، اس پر توجہ نہیں جا پاتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مسجدوں کو ایسا سینٹر بنایا جائے جہاں سے صحیح علم ٹرانسفر ہوتا ہو،
جہاں سے جمعے کے خطبوں کے ذریعے سے، درسوں کے ذریعے سے، کلاسز کے ذریعے سے اور مسجد کے حلقوں کے ذریعے سے، مختلف علم کے سرکلز کے ذریعے سے یہ ایک پرانا تصور چلا آ رہا ہے۔ یہ ہماری روایت رہی ہے، مسجدوں کے اندر حلقے ہوتے تھے، ایک طرف قرآن کا حلقہ لگا ہے، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہے، ایک طرف تفسیر کا حلقہ لگا ہے، ایک طرف دوسرے شریعت کے فقہ کے مسائل کا حلقہ لگا ہے۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو دیکھتے تھے الگ الگ حلقوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک حلقہ ہے جس میں تعلیم ہو رہی ہے، ایک حلقہ ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تعلیم والوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے کہ یہاں پر دین کی تعلیم کی جا رہی ہے، یہاں پر دین کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، یہاں پر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یہاں پر حدیث سکھائی جا رہی ہے، یہاں پر شریعت کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، اور مسجد کے ذریعے سے تعلیم کو فروغ دینا سب سے زبردست اور ضروری کام ہے۔ یہ مسجد کا کلیدی رول ہے کہ اس کو ایک ایجوکیشن ہب کے طور پر استعمال کیا جائے، ایک سینٹر کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے تعلیم کو عام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ملی مسائل، لوگوں کے سماجی مسائل پر بھی توجہ کی جائے کہ لوگ کن طرح کے حالات میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے مسائل ہیں، سوشل ایشوز لوگوں کے کیا ہے، اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہو، اس کے سولوشنز کو مسجد سے دیا جا سکتا ہو، مسجد کے اندر سے ان کے لیے پروگرامز تیار کیے جا سکتے ہوں، اور کاؤنسلنگ سینٹر کے طور پر وہاں پہ جو خاندانی مسئلے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو رہنمائی دی جا سکتی ہو، لوگوں کو روشنی عطا کی جا سکتی ہو۔ اسی طرح لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس کے سولوشنز کے طور پر اس کے سولوشن کو فراہم کرنے کے لیے مسجد میں بنیادی محلے کے لیول پر شریعہ کورٹ کا کام لیا جاتا ہو، جہاں پر ان کو حلال اور حرام اور غلط اور صحیح کو اپنے ڈسپیوٹس کے اندر سمجھایا جا سکتا ہو، اور اس پر صحیح گائیڈنس ان کو دی جا سکتی ہو۔ یہ سب بالکل ایسینشیل رول ہے، ایسینشیل رول ہے مسجد کا۔ کسی مسجد کا اسلامی تصور اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں مسجد کے ایک اوور آل کانسیپٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو مسجد نبوی کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے، مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے آنے والے مسائل کو حل کرنے والے بھی تھے، وہاں پہ جو ایجوکیشنل یونیورسٹی چلتی تھی اس کے سپریم لیڈر بھی تھے، وہاں پہ ہاسٹل سسٹم جو تھا، جو باہر سے لوگ پڑھنے آتے تھے، جو غریب دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، مسجد کے ایک حصے میں جو صفہ کا حصہ کہلاتا تھا وہاں پر ان کا ہاسٹل کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو غریب اور پریشان حال لوگ آ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کے لیے وہیں پر انتظام کرتے تھے اور چندہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ہی بڑے بڑے جنگوں کے مشورے اور ڈیسیزنز لیے جاتے تھے، گویا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام بھی کرتی تھی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے اور بڑے بڑے سٹیپس کے لیے بڑے بڑے ڈیسیزنز لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، زمین کا مسئلہ ہو، خاندان کے میاں بیوی کے اور وراثت کے مسائل ہوں، ان سب ڈسپیوٹس کے لیے بھی مسجد میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورٹ لگاتے تھے اور اس کے اندر لوگوں کو مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعے کے موقع پر، جمعے کے علاوہ بھی الگ الگ مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نالج، دین کی تعلیم، دین کا صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کے کام کیا کرتے تھے اور اس کے لیے پروگرامز بنایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ تصور کریے کہ اگر قید کر کے کوئی قیدی آتا تھا تو اس کے لیے بھی مسجد کو جیل کے طور پر، قید خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے لیڈر تھے ایک قبیلے کے، اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے، وہ جب قید کر کے لائے گئے تھے تو 3 دن تک مسجد کے ایک ستون سے ہی ان کو قید کر کے رکھا گیا تھا، وہیں پر وہ رہتے تھے، وہ قید خانہ تھا ان کے لیے۔ مسجد میں قید ہونے کی وجہ سے 3 دن کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جو مسجد کا سسٹم دیکھا، اس میں انہوں نے جو ایکویلٹی دیکھی، اس میں انہوں نے جو مسجد کا اور نماز کا اور روحانیت کا اور ذکر کا، حلقوں کا، تعلیم کا، ان کے کانوں میں چیزیں پڑتی تھیں، وہ آنکھوں سے مسجد کے نظام کو دیکھتے تھے اور کانوں سے مسجد کی تعلیم کو سنتے تھے، اس سے متاثر ہو کر 3 دن کے بعد وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ مسجد کا اثر تھا، مسجد کے نظام کا اثر تھا جو ان کے اوپر پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو الگ الگ وفد آتے تھے نان مسلمز کے مختلف ملکوں سے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ اور ڈسکشن مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا، ان
کو اندر بلایا جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، وہیں پر ٹریٹی پاس ہوتی تھی، کانٹریکٹ بنتے تھے، وہیں پر ملکوں کے مسائل کو سنا جاتا تھا، امت کے لیے وہیں سے رہنما اور رہبر اور لیڈرز اور گورنرز کو سلیکٹ کر کے دیا جاتا تھا۔ اس نظام کو جب تک ہم ایفیکٹولی مسجد کے تھرو نہیں کرنا شروع کریں گے، سماج کے اندر وہ چینجنگ نہیں آ سکتی جو کہ آسانی سے مسجد کے راستے سے آ سکتی ہے۔ ہم الگ الگ پروگرام کریں، مسجد کے باہر الگ الگ کام کریں، وہ سب اپنی جگہ خیر کی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم نے مسجد کے اوور آل سسٹم کو اتنا افیکٹو اور بینیفیشری بنا دیا سماج کے امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے، تو جو کام اس پلیٹ فارم سے ہوگا وہ کسی اور پلیٹ فارم سے آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کو ایک کامن جگہ رکھی گئی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے مسجد مرکز ہے، مرجع ہے۔ مسجد کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو شخص بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مسجد، یہاں تک کہ جو نان مسلم بھی ہوں ان کو بھی مسجد میں آنا، مسجد میں آ کر مسجد کے نظام کو دیکھنا، مسلمانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، دعوت کے پرپس سے اس کو یوز کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو جماعتوں میں، فرقوں میں، الگ الگ تنظیموں میں بانٹ کر رکھ دیا، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد اس جماعت کی ہے، یہ مسجد اس فرقے کی ہے۔ جو لوگ بھی مسجدوں کو فرقہ واریت کا اڈا بناتے ہیں، یا جو لوگ بھی مسجد کو کسی ایک فرقے کے لیے بنانا چاہتے ہیں، وہ مسجد کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کا کسی طور پر بھی مسجد سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد کو سب کے لیے بنائے اور مسجد کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے واسطے رکھنا چاہے اور مسجد میں ہر ایک کو آنے کی پرمیشن دینے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے موقع فراہم کرے کہ اس کو نہ کسی تحریک سے جوڑے، نہ کسی تنظیم سے جوڑے، نہ کسی جماعت سے جوڑے، نہ کسی فرقے سے جوڑے، مسجد سب کے لیے ہر پروگرام میں سب کو شامل کرنے کے لیے ہو، تبھی وہ جا کر صحیح مسجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی ترجمان اور اس کی نیابت کرنے والی مسجد بن سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنے درمیان سے ان فرقہ واریت کو ختم نہیں کریں گے اور مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے لیبلز کو نہیں ہٹائیں گے اور دوسرے اور اپنوں کے درمیان فرق کرنا مسجد میں نہیں چھوڑیں گے، تب تک مسجد کے نظام کو ہم اتنا ایفیکٹو نہیں بنا سکتے اور سماج کی تعمیر میں نہیں استعمال کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ اصل میں مسجد کے مینجمنٹ کا جو نظام ہوتا ہے وہ کیونکہ الگ الگ فرقوں سے وابستہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں میں یہ مصیبت درائی ہے، ورنہ مسجد میں جو نماز ہوتی ہے وہ سب جگہ ایک ہوتی ہے۔ مسجد میں جس طرح سے نماز امام پڑھاتا ہے سب مسجدوں میں ایک طرح سے پڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 4 رکعت کی جگہ کہیں 5 رکعت پڑھائی جاتی ہوں۔ نماز تو رکعتوں میں، فرائض میں، نماز کے پورے سسٹم میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن نماز سے نکلے ہوئے نظام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے دیا ہے، اس نظام کو اگر کامنلی ایک جھنڈے کے طور پر سب کے لیے، سب کو یونائٹ کرنے کے لیے اگر استعمال نہیں کیا جائے گا تو نماز کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا سوسائٹی کے اوپر جو چاہیے ہے۔ ورنہ تنہائی میں بھی کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، بند کمرے کے اندر بھی کوئی فرض نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں مسجد میں بلایا جاتا ہے؟ کیوں 5 وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا ہے؟ کیوں جمعے میں ایک بڑے مجمع کے سامنے خطبے کا نظام دیا گیا ہے؟ تاکہ امت کو ابھارا جا سکے، امت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے، امت کے مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے، امت کے پرابلمز کو سالو کیا جا سکے، امت کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے، امت کے لیے ایک بہتر نظام جہاں سے ان کے دل کو روحانیت ملے، جہاں سے ان کو اسپریچولیٹی ملے، جہاں سے اللہ کا صحیح کنیکشن حاصل ہو، جہاں سے انہیں اللہ کے ساتھ صحیح بانڈنگ بنانا آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دنیا کے مسائل کو دین کی روشنی میں حل کرنا آ سکے، اس کے لیے مسجد کو استعمال کرنا اور اس کے لیے مسجد کو بنانا بہت بڑی اور اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے مسجد کے نظام کو اس مکمل کمپریہنسو سسٹم کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، سماج میں زبردست تبدیلی اور سماج کے اندر زبردست چینجنگ پیدا ہوتی ہے جو کہ مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو سب سے پہلے تعمیر کر کے امت کے سارے مسائل کے لیے سینٹر اس کو بنایا، وہیں سے ان کے سارے مسائل کو حل کرنا شروع کیا، سب کو مسجد سے جوڑ دیا
اور پھر الگ الگ بستیوں میں الگ الگ مسجدیں بھی بنائیں، الگ الگ محلوں میں الگ الگ مسجدیں بھی تھیں جہاں پر اس مسجد کے لوگ جڑتے تھے، اس نظام کو اختیار کرتے تھے۔ جمعے میں مسجد نبوی آیا کرتے تھے، ایک جامع مسجد میں سب جمع ہوا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے جب اسلام کا ایک جو زبردست پروگرام ہے لوگوں کے اندر روح، دین، اسلام پیدا کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کے نظام کو لانے کا، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے پر اختیار کر لیا اور اس کو صحیح نظام کے ساتھ، صحیح روح اور اسپرٹ کے ساتھ اپنے درمیان لے لیا، تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا، اس کا جو اثر ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ ہمیں اس رول کو سمجھنا ہے، ہمیں اس رول کو سمجھنا ہے جو مسجد کا ہوتا ہے، جو امام کا ہوتا ہے، جو مسجد کے نظام کو چلانے والے کا ہوتا ہے، اور اس نظام کے مطابق ملٹیپل پرپزز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیمم یوٹیلائزیشن کے ذریعے سے مسجد کے نظام کو اگر ہم نے کھڑا کر دیا تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے سماج کے اوپر ہم کو دیکھنے کو ملے گا، اور پورے سماج کے اوپر جو تبدیلی آئے گی، نیو جنریشن کو جو صحیح گائیڈ لائنز ملیں گی، اس میں ہم جو مسجد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کوئی نہ کچھ بھی ہو مسجد میں تو آدمی آتا ہی ہے۔ اپنے دن بھر میں کوئی ایک نماز کے لیے تو مسجد آ ہی جاتا ہے۔ جو نماز ریگولر نہ پڑھنے والا ہو وہ بھی کم سے کم کسی نہ کسی وقت کی نماز کے لیے تو مسجد میں آتا ہے۔ تو مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ ایک دفعہ کوئی اس میں آ جائے تو اس کا دل وہیں پر رہ جائے۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اچھا اللہ کے عرش کے سائے میں کون شخص ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد کے ماحول سے ایسا اٹیچڈ ہو گیا ہے وہ کہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی دل مسجد میں ہی جڑا رہتا ہے، بس وہ فکر میں رہتا ہے کب اگلی نماز کا وقت آئے گا اور میں مسجد واپس پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ جو اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے، وہاں پہ جو ہم امت کی فکر کو لے کر چلتے ہیں، وہی اصل سرمایہ ہے اور وہی اصل دین کی روح ہے جو مسجد کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کانسیپٹ کو سمجھ کر مسجدوں کے نظام کو اس کے مطابق چلانے والا اور مسجدوں کو اللہ کی توحید کا مرکز، اللہ کی عبادت کا سینٹر اور امت کی ترقی کا ایک منبع اور مرکز بنانے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔